ناظرین آداب، 27 دسمبر 2020 مطابق 11 جمادی الاول کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اودھ نامہ نے حکیم امت ڈاکٹر کلب صادق مرحوم کی یاد میں ایک خصوصی شمارہ شائع کیا ہے، جس میں اہل قلم کی منظوم و منثور تحریر کے ساتھ ساتھ موصول ہونے والے تمام تعزیتی پیغامات کو یکجا طور پر شائع کیا ہے۔ یہ خصوصی شمارہ ہماری ویب سائٹ www.awadhnama.com پر بھی موجود ہے، جسے ای پیپر پر کلک کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس خصوصی شمارے کو ویڈیو کی شکل بھی دی گئی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ناظرین، صفحہ اول پر وقار رضوی اپنی تحریر بعنوان کلب صادق صاحب کو سچا خراج عقیدت، ان کے مشن کو باقی رکھنے کے سوا کچھ نہیں میں رقم تراز ہے۔ حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے ایک بار پھر ہمت کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اودھ نامہ ہر روز آپ کے ہاتھوں میں ویسے ہی ہو جیسے کہ ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے اپنے علمی مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے جہاں بنفس نفیس خود بہت کچھ کیا، وہیں پوری قوم کے لیے ہر لمحہ ایسی ذہن سازی بھی کی کہ ہر قوم علم حاصل کرے، زیادہ جدید تعلیم و وسائل پیدا ہو جس سے جہالت کا خاتمہ ہو۔ کہتے ہیں کہ پتھر پر ایک ہلکی سی پانی کی بوند بھی اگر مسلسل گرتی رہے تو پانی اپنا نقش چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے بھی علم کی شمع کو ایسا جلایا کہ وہ کبھی مدھم نہیں پڑی، اتنی تکرار کی کہ ذرا سا بھی شعور رکھنے والا شخص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ہو سکتا ہے میری یہ غلط فہمی ہو کہ حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب میرے بھی بہت کرم فرما تھے، لیکن یہ یقینی ہے کہ میرے تمام پروگرام ان کے بغیر ادھورے تھے۔ ان سے ہر ملاقات پر کوئی نئی بات سیکھنے کو ملتی تھی، اور اپنے مشن پر کیسے اٹل رہو یہ آپ نے ہی سکھایا تھا۔ ان کا ایک جملہ جس کی میں نے گانٹھ باندھ لی اور اس نے ہمیشہ ہمیں سرخرو بھی رکھا، وہ تھا کہ تم جو کام کر رہے ہو کرتے رہو، لوگ بہت کچھ کہیں گے، بس کسی کا کوئی جواب نہیں دینا، بس اپنا کام کرتے رہنا، یہی تم کو کامیابی کی منزلوں تک لے جائے گا۔ اور شاید یہی ایک وجہ تھی کہ ان کی قربت نے اودھ نامہ ایجوکیشن ٹرسٹ کی بنیاد رکھوائی، جس کے تحت کبھی کسی سے ایک پیسے کا چندہ لیے بغیر بے حد محدود وسائل ہونے کے باوجود تقریباً اب تک 100 سے زیادہ مستحق بچوں کی پورے سال کی فیس اس اودھ نامہ ٹرسٹ کے ذریعے دی جا چکی ہے۔ اودھ نامہ نے حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی زندگی میں بھی ان کے مشن کا حصہ بننے کی ہر ممکن کوشش کی، جسے انہوں نے ہمیشہ سراہا بھی۔ آج بھی دل میں بسی یہی تمنا ہے کہ جو مشن لے کر وہ پوری زندگی جیے اور اس دنیا فانی کو الوداع کہنے کے بعد بھی اپنی وصیت کے اس فقرے سے اس مشن کو باقی رکھا کہ اگر ہمارے لیے کوئی ایصال ثواب کرنا چاہے تو کسی ایک مستحق بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لے۔ دل تو یہی چاہتا ہے کہ اودھ نامہ ان کے اس مشن کے لیے وقف کر دوں، اور یہ اودھ نامہ ہر روز صبح آپ کے ہاتھوں میں ویسے ہی ہو جیسے کبھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کے حالات ویسے نہیں رہے جیسے کبھی ہوا کرتے تھے، اور ویسے بھی کیا عرض کروں سوائے غالب کے اس شعر کے، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ غالب کے اس شعر کے ساتھ کچھ تلخ حقیقت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ ہمارے رہبر نے، ہمارے عالم دین نے، ہمارے تمام علماء خطبہ نے خمس و زکوٰۃ میں حق اور صداقت پر مبنی کسی بھی ایسے اخبار کے لیے نہ کوئی حصہ رکھا اور نہ کوئی ثواب جو کبھی اقتدار کے آگے نہ جھکا ہو، اور نہ کبھی مصلحت پسندی سے کام لیا ہو، جس نے اخبار کو بند کرنا تو گوارا کیا ہو لیکن ظالم کی حمایت کرنا نہیں۔ یہی نہیں، پورے 2.25 مہینے محرم اور سال کے 12 مہینے ہر شہادت و ولادت، ہر محفل مجلس، ہر ادبی جلسے، یہاں تک اگر بیرونی شہر بھی اتحاد مسلمین کے نام پر کوئی امیر المومنین کانفرنس ہو تو اپنے ذرائع سے 3 دن رہ کر لائیو رپورٹنگ کر کے کسی بھی خمس و زکوٰۃ پر چلنے والے مذہبی رسالے سے زیادہ ورق شائع کیے ہوں۔ لیکن ایسا اخبار نہ رہے، اس کا افسوس تو سب نے کیا، لیکن تدبیر کسی نے نہیں کی۔ ایسے میں اگر چاہوں بھی کہ حکیم امت مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے اتحاد اور علم کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے ایک بار پھر اودھ نامہ کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں تو بھی ممکن نہیں، جب تک پوری امت مسلمہ کے صرف 30 کاروباری بھی اس کی اہمیت نہ سمجھے کہ ایسا کوئی اخبار عوام کے درمیان ہونا چاہیے، اور اگر وہ سمجھے تو اس بات کا قصد
کریں کہ ہم اپنے کاروبار کے کم سے کم 10,000 روپے کے اشتہار ہر ماہ ضرور اس اخبار کو دیں گے، جس سے نہ صرف اخبار نکلتا رہے گا بلکہ ان کے کاروبار کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ یہ ضمیمہ بھی اس کی تصدیق کرے گا کہ کس طرح حکیم امت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی پل پل کی خبروں کو اپنے محدود وسائل ہونے کے باوجود محفوظ کیا۔ یہی شاید ہماری انفرادیت بھی ہے۔ دوسری جانب مولانا مرحوم کے فرزند ڈاکٹر قلب سبطین نوری کی تحریر شائع ہوئی ہے، جس میں انہوں نے مولانا کی گھریلو طرز زندگی پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پوری دنیا میں مشہور اور اتنے بڑے ٹرسٹ و اسکول کالجوں کے بانی کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ کھانے میں ایک ترکاری، تھوڑے سے چاول اور دال نوش فرمایا کرتے تھے۔ پھل ضرور پسند تھے۔ اگر ہم لوگوں کو کبھی باہر کا بھاری بھرکم کھانا جیسے کلچے نہاری، کباب، پراٹھے وغیرہ کھاتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے، بیٹا یہ سب چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہلکا اور کم کیلوریز کا کھانا کھایا کرو۔ کھانے میں غیر معمولی طور پر احتیاط اور پرہیز، بہت ہی ڈسپلن لائف اور مثبت فکر بھی والد مرحوم کی کامیاب زندگی کے اہم عناصر میں شامل تھے۔ صفحے کے ذیل میں شائع رپورٹ میں حکیم امت مولانا ڈاکٹر قلب صادق کو خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے 26 دسمبر کو یونٹی کالج حسین آباد کے سبزہ زار پر مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی طور سے کالج کے طلباء و طالبات نیز سابق طلباء و طالبات نے اردو انگریزی میں فن خطابت، نظامت، سوز خوانی، سلام خوانی، مجلس خوانی کے جوہر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر قلب صادق کو یاد کیا اور انہیں جذباتی خراج عقیدت و محبت پیش کیا۔ صفحے پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے پروفیسر سراج اجملی کی ارسال کردہ تعزیتی نظم بھی شائع ہوئی ہے۔ نظم کے چند اشعار اس طرح ہیں، کیا عجب افتاد پیش آئی سراج، ہے سبھی بے حد ملول و مزمحل، وہ عدم آباد کو رخصت ہوا، ہوش مندی پر فدا تھا جو بدل، علم و دانش اور افکار جدید سے تعلق اس کا کار مستقل، تھی تلاش ایک مصرعِ تاریخ کی، اس کی خوبی نظم کر بولا یہ دل، ذہن میں آئی میرے ایک خاص بات، علم و حکمت قلب صادق متصل۔ ناظرین، 27 دسمبر 2020 کے اودھ نامہ کے ریاستی صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ برطانیہ اور فرانس سمیت دیگر ممالک میں جہاں کووڈ 19 کی نئی شکل کی نشاندہی کی گئی ہے، ایسے ممالک سے ریاست میں آئے لوگوں کی جانچ کی جائے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ اس سلسلے میں کانٹیکٹ ٹریسنگ کیے جانے اور ان ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کو کوارنٹین کر ان کی ٹیسٹنگ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ان لاک بندوبست کا جائزہ لے رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ نوڈل افسران متعلقہ ضلعوں کا دورہ کریں اور وہاں کووڈ 19 کے کنٹرول کے سلسلے میں کی جا رہی کارروائی کی نگرانی کریں۔ انہوں نے کووڈ 19 کی ویکسینیشن کے حوالے سے وقتی طور پر کارروائی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے نوڈل افسران کو ہدایت دی کہ وہ اضلاع میں جائیں اور دھان اور گنا خریداری مراکز کا معائنہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوڈل افسران متعلقہ ضلعوں کے گائے پناہ گاہوں کے انتظامات کو بھی دیکھیں اور خصوصی وراثت مہم کے کام کی نگرانی بھی کریں۔ انہوں نے نوڈل افسران کو بھی کاشتکاروں سے بات چیت کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ آج یہاں لوک بھون میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں مختلف محکموں کے کاموں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نوڈل افسر ضلع سطح پر بجلی کی فراہمی کے نظام اور کاشتکاروں کو مہیا کرائی جانے والی آبپاشی کی سہولت کا جائزہ لیں۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ نوڈل افسر اس دورے کے بعد منگل کی شام تک اپنی رپورٹ حکومت کو فراہم کریں۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ ڈاکٹر دنیش شرما نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کسانوں کے مسائل کو ہاتھ جوڑ کر حل کرنے کو تیار ہیں۔ بارہ بنکی میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے سنگ بنیاد پروگرام میں شرکت کرنے آئے ڈاکٹر دنیش شرما نے کسانوں کے روز بروز بڑھتی تحریک پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کسانوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی واضح کیا ہے کہ وہ بھی کسانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ مرکزی زرعی وزیر نریندر تومر نے جو تجویز جاری کی ہے کسان اسے سنجیدگی سے پڑھیں اور گفتگو کے لیے آگے آئیں۔ اتر پردیش حکومت میں وزیر زراعت اور سہارنپور انچارج سوریہ پرتاپ شاہی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنا چاہتے ہیں۔ کسانوں کی مشکلات کے پیش نظر ہی یہ تینوں بل منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو براہ راست فائدے حاصل ہوں گے اور دلال ختم ہو جائیں گے۔ وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی نے کہا کہ کسان جو احتجاج کر رہے ہیں اس کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کیونکہ کسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اطلاع جناب نولی سہگل نے لوک بھون میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ
रियासत में कोरोना में कमी वाक़ हो रही है, लेकिन सबको मोहतात रहने की जरूरत है। जनाब सहगल ने बताया कि मिशन रोजगार मुहिम के तहत कसीर तादाद में रोजगार देने की कोशिशें की जा रही हैं। मुहिम के तहत हर जिले की एक हिकमत अमली बनाई जा रही है, जिसमें सरकारी नौकरियों के तवस्सुत से सरकारी स्कीमों से खुद रोजगार बैंकों से तालमेल करके महारत तरबियत के जरिए खुद रोजगार और मुख्तलिफ महकमों के जरिए चलाए जा रहे तामीरी कामों में रोजगार के मौके पैदा करने का मंसूबा बंद तरीका आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि रियासत में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हो सके। जनाब अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि जो लोग यूके से आए हैं वो अपना कोविड-19 टेस्ट फौरी तौर से कराएं। हुकूमत हिंद से 1655 लोगों की फहरिस्त हासिल हुई है, जिसमें से 1085 लोगों से राब्ता कर लिया गया है और 1085 लोगों में से 609 लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया गया है, जिसमें 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिनमें से 7 लोगों का इलाज रियासत में किया जा रहा है और एक शख्स अपना इलाज दिल्ली में करा रहा है। अवधनामा का सफ़े आखिर उर्दू के नामवर अदीब और नाक़िद शम्सुर रहमान फारूकी के इंतकाल पुरमलाल पर आने वाली ताज़ियती जलसों की खबरों और बयानात के लिए मुख्तस है। उर्दू के नामवर नाक़िद प्रोफेसर शाहरी मुदलवी ने कहा है कि शम्सुर रहमान फारूकी साहब के इंतकाल की खबर के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा सदमा हुआ। वो सिर्फ उर्दू के नाक़िद ही नहीं थे, बल्कि एक मुनफरिद नावल निगार और शायर भी थे। उर्दू की क्लासिकी अदबियात पर जैसी उनकी गहरी नजर थी, ऐसा कोई दूसरा शख्स अब हमारे दरमियान नहीं रहा। वो नजरिया साज थे। अदबी तारीख उन्हें हमेशा एक नजरिया साज की हैसियत से याद करेगी। वो उर्दू अदब में जदीदियत के रुझान के बानी भी थे। उन्होंने कई नस्लों की जहनी परवरिश की है। जदीदियत को उन्होंने अपनी तहरीरों ही से नहीं, अपने रिसाले शबखून के जरिए भी फरोग दिया। उन्होंने अपने मज़ामीन के जरिए तहरीर और तनकीद का एक मेयार दिया है। शेर शोरंगेज सिर्फ मीर तकी मीर पर किताब ही नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर उर्दू शायरी की बूतिका है, जो शायरी की परख का मेयार मुकर्रर करती है। वो एक नफीस इंसान थे, हर एक उनका एहतराम ही नहीं, उनसे मोहब्बत करता था। आज उनके बगैर अदबी फिजा वीरान महसूस हो रही है। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने अपने बयान में उर्दू अदब की मारूफ शख्सियत प्रोफेसर शम्सुर रहमान की वफात पर शदीद रंज गम का इजहार करते हुए इसे उर्दू दुनिया के लिए बड़ा खसारा बताया और कहा कि उर्दू अदब और शायरी के मैदान में उनकी खिदमत और सलाहियत हमेशा याद रखी जाएंगी। इस अहद के लिए वो काबिल फख्र और बेमिसाल थे। यकीनी तौर पर उनकी वफात से उर्दू शायरी में एक बड़ा खला पैदा हुआ है। प्रोफेसर सालिया रशीद ने कहा कि उर्दू अदब के अजीम नुक्तादान उस्ताजी प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी के इंतकाल की खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, मगर यह खबर थी कि जंगल की आग की तरह फैलती जा रही थी। बमुश्किल तमाम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत को याद कर दिल को समझाया। फारूकी साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की, इस नाते हम उन्हें बहुत अपना मानते हैं। आपका अदबी सफर 6 दहाइयों पर मुहित है। आपकी तख्लीकात में शेर शोर अंगेज और कई चांद थे सरे आसमां ज़बान ज़द खास आम है, ज़बान ज़द खास आम है। उनके अलावा आपकी अनगिनत तहरीरें हर हर कदम पर अदब के तलबा की रहनुमाई के लिए बतौर सदका जारिया मौजूद हैं। रिसाला शबखून के आप एडिटर रहे, पूरी तंदही से फरहंग आसफिया पर काम किया। आज उनका आरिजी वजूद हमसे यकीनन जुदा हो गया, मगर वो अपनी बेशकीमत तहरीरों में हमेशा जिंदा रहेंगे। डॉक्टर उमर मंजर ने कहा कि मौजूदा नस्ल की अदबी तरबियत में शम्सुर रहमान फारूकी साहब का कलीदी रोल है। हमें फख्र है कि अहद फारूकी हमें नसीब हुआ। इधर कई बरसों से मैं खान महबूब तर्जी पर काम कर रहा था। मेरी किताब खान महबूब तर्जी लखनऊ का मकबूल नावलनिगार, जो कि ज़ेर तबाह है, 2 साल कबल जब इस किताब के बारे में जिक्र किया और पहला मुसव्वदा दिखाया तो बेइंतहा मसरत का इजहार किया और कहा कि किताब में तर्जी का एक साइंसी नावल सफर ज़ोहरा भी शामिल कर लो, तुम्हारे काम से तर्जी की रूह खुश हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शम्सुर रहमान फारूकी का जाना उर्दू अदब के लिए खसारा अजीम है। दानिश्वर प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी के इंतकाल पर गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई और डायरेक्टर डॉक्टर रजा हैदर और तमाम मेंबरान ने अपने शदीद रंजोगम का इजहार किया है। गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी सदीकुर रहमान किदवाई ने कहा कि शम्सुर रहमान फारूकी एक जय्यद आलिम और साहिब बसीरत नाक़िद और मुहक्किक थे। शम्सुर रहमान फारूकी ने हमें अपनी तहजीब और रिवायत का सही मानों में एहतराम सिखाया। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सैयद रजा हैदर ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि शम्सुर रहमान फारूकी का सानिया इर्तिहाल पूरी उर्दू दुनिया के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। गालिब इंस्टीट्यूट को भी ये एजाज हासिल रहा है कि इस इदारे ने आपकी 2 अहम तरीन किताबों तफहीम गालिब और गालिब पर 4 तहरीरें को शाये किया। इन दोनों किताबों ने बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की और फारूकी साहब को इस अहद के सबसे बड़े गालिब शनास की हैसियत से मुतारिफ कराया। शम्सुर रहमान फारूकी ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। जदीद लहजे के शायर मनीष शुक्ला ने अपने बयान में कहा है कि शम्सुर रहमान फारूकी साहब का जाना वाकई उर्दू अदब के लिए बेहद नुकसानदेह
حادثہ ہے. وہ ہمارے عہد کے سب سے اعلیٰ نقاد اور کئی شاہکار کتابوں کے خالق تھے. وہ اردو ادب کا ایسا نایاب نگینہ ہے جنہیں اردو ادب تا قیامت فراموش نہیں کر سکے گا اور ان کی تخلیقات کی روشنی میں اپنے راستے تلاش اور ہموار کرتا رہے گا. آکاش وانی لکھنؤ کی انامکا شریواستو نے کہا کہ اردو ادب کے نقاد، مفکر، شاعر اور ناول نگار اور اپنے نظریے میں جدید پرست اردو ادب کے روشن ستارے جناب شمس الرحمان فاروقی اپنے پیچھے اردو ادب کی ایک عظیم وراثت چھوڑ گئے ہیں. ان کے جانے سے اردو ادب میں جو درار پیدا ہوئی ہے وہ شاید ہی کبھی بھر سکے. پدم شری سمان سے سرفراز شمس الرحمان فاروقی صاحب نے اردو ادب کے نئے دروازے کھولے. انہوں نے شب خون جیسے رسالے کو ترتیب دے کر ادب میں ایک معیار قائم کیا. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اردو کے ایک عظیم سپاہی اور اردو ادب کے ایک بڑے سرپرست کو کھو دیا ہے. پروفیسر صادق نے کہا کہ آج جبکہ پوری دنیا کرسمس کی خوشیاں منا رہی ہے، شمس الرحمان فاروقی کے انتقال کی خبر نے اہل اردو کو سوگوار کر دیا ہے. ان کی رحلت بلا شبہ اردو ادب کا ناقابل تلافی نقصان ہے. فاروقی صاحب عصر حاضر کے ایک بڑے نقاد اور تخلیق کار تھے. وہ 20ویں صدی کی 7ویں دہائی میں ماہنامہ شب خون کے ساتھ ادبی افق پر نمودار ہوئے تھے. جدیدیت کے رجحان کے فروغ میں ان کا بڑا حصہ رہا ہے. وہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل، نہایت مخلص انسان اور منفرد فنکار تھے. معروف ادیب و شاعر عارف نقوی نے جرمنی سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اردو ادب کے عظیم نقاد شمس الرحمان فاروقی کی وفات ایک ایسا بڑا سانحہ ہے جس سے یورپ کے سبھی حلقے متاثر ہیں. انہوں نے اردو زبان و ادب کی جو خدمات انجام دی ہیں ان کا مقابلہ بہت کم ہستیاں کر سکتی ہیں. داستان گوئی کو خوبصورتی سے بحال کرنا، نایاب کتاب کئی چاند تھے سر آسماں، غالب افسانے کی حمایت میں سن دیٹ روز فرام دا ارتھ اور میر تقی میر کی شاعری پر بہترین کام جیسی ان کی تخلیقات ہیں جنہوں نے انہیں امر بنا دیا ہے. وہ خود ترقی پسند تحریک کے نکتہ چیر ہے لیکن ترقی پسند ادیبوں کی عزت بھی کرتے تھے. یہ ان کے اپنے بڑے پن کی مثال تھی. شمس الرحمان فاروقی اردو کا ایسا روشن ستارہ تھے جنہیں ہندوستان کے پدم شری خطاب سے نوازا گیا تھا. انہیں سرسوتی سمان اور لا تعداد دیگر سمانوں سے بھی نوازا گیا، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا سمان یہ تھا اور ہے کہ انہوں نے ساری دنیا میں اردو کے سبھی اسکالروں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیا. میں اردو انجمن برلن، یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن، یورپین لٹریچر سرکل اور یہاں کے ادیبوں کی طرف سے ان کی وفات پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر عطا فرمائے. ان کے علاوہ ڈاکٹر سلطان شاکر ہاشمی، عبد السمیع، شکیل مصطفیٰ کے تعزیتی بیانات اور ارم گرلز کالج میں ہونے والے تعزیتی جلسے کی خبریں بھی اسی صفحے پر شامل اشاعت ہیں.